لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 245۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی سائے میں بیٹھا ہو اور سایہ سمٹ جانے کی وجہ سے اس کے بعض حصے پر، اس کے جسم کے بعض حصے پر دھوپ آ جائے اور بعض پر سایہ، تو وہ وہاں سے اٹھ جائے۔ یہ باب چونکہ آداب کا ہے، آپ دیکھتی ہیں ہم نے کتنی طرح کے آداب پڑھے ہیں۔ کہیں مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہیں، کہیں بہترین اعمال ہیں، کہیں بہترین لوگ ہیں، کوئی بہترین کھانا ہے، بہترین نام ہے، دعا کے آداب ہم نے پڑھے، خواب کے آداب ہم نے پڑھے۔ تو یہ ہمارا جو باب ہے یہ آداب ہی کا باب ہے۔ تو اس میں کچھ مزید آداب ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص سائے میں پہلے بیٹھا ہو اور بعد میں وہاں دھوپ آ جائے، آدھا سائے میں ہو آدھا دھوپ میں ہو، تو ایسا شخص وہاں سے اٹھ جائے، کیونکہ یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ اس کے آدھے جسم پر سایہ ہو اور آدھے جسم پر دھوپ ہو، تو لہٰذا یا تو مکمل سائے میں بیٹھے یا مکمل دھوپ میں بیٹھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح مجلس میں اگر 3 آدمی ہوں تو 2 آدمی آپس میں تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں۔ اگر کل 3 آدمی بیٹھے ہیں اور 2 آدمی آپس میں باتیں کرنے لگ جائیں گے، تیسرے کو آپ چھوڑ دیں گے تو وہ تیسرے کے دل میں شیطان پتہ ہے کیا وسوسہ ڈالے گا، یہ تیرے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی تیرے خلاف بات نہ کرنی ہوتی تو تیرے سے علیحدہ ہو کے کیوں کرتے، تو تجھے بھی شاید کیوں نہ شامل کر لیتے۔ تو لہٰذا ایسا عمل نہ کیجیے۔ اگر 3 آدمی ہیں تو 2 علیحدہ بات نہ کریں، پھر تینوں مل کر بات کریں۔ ہاں ڈھیر سارے لوگ ہیں، ایک محفل ہے جس میں 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 2 آدمی ادھر آپس میں باتیں کر رہے ہیں، 2 آدمی ادھر آپس میں باتیں کر رہے ہیں، 2 آدمی ادھر اپنے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی محفل میں صرف 3 لوگ ہوں تو وہ 3 لوگ جو ہیں وہ تیسرے کو چھوڑ کر باتیں نہ کریں، تیسرا کے دل میں اس کی طرف سے میل آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ہر فائدے کی بات بتائی اور ہر جو چیز ہمیں نقصان دے سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع فرما دیا۔ دین سارے کا سارا خیر ہے، ہم نے کبھی دین کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا ہی نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ اس دنیا میں بھی بڑے باوقار طریقے سے رہے، بڑی سہولت سے رہے، اس کو مشکلات پیش نہ آئیں، اور قیامت کو اللہ کی جنت بھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں ہدایت دی ہے یہ اصل میں اس کی محبت ہے، یہ اصل میں اس کی رحمت ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دین کی ہدایتوں کو لیں گے تو عمل کرنے میں لطف آتا ہے، دل ٹھنڈا ہوتا ہے عمل کر کے۔ حدیث نمبر 249۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو ملے تو اسے سلام کہے۔ اگر ان کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ پھر سلام کرے۔ اب سلام کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اصل میں یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نصیحت فرما رہے ہیں۔ مسلمان کے ذریعے جو بنیادی حق ہیں ان میں سے ایک سلام کا جواب دینا بھی ہے۔ یہ اتنا آسان اور بابرکت عمل ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر اس کی بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے۔
قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے بڑا مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ سلام پہلی امتوں میں بھی تھا۔ حضرت آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو انہیں فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس بھیجا اور انہیں کہا کہ انہیں سلام کہو، اور جو فرشتے جواب دیں گے وہ تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا۔ فرشتوں نے حضرت آدم نے انہیں السلام علیکم کہا، فرشتوں نے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، تو انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک مسلمانوں کا یہ شعار ہے، یہاں تک کہ جنت میں بھی اللہ کی طرف سے سب سے پہلا تحفہ سلام ہی کا پیش کیا جائے گا۔ تو سلام کو بہت زیادہ عام کریں، یہ بہت آسان اور بابرکت عمل ہے۔ صحابہ آپس میں بکثرت سلام کیا کرتے تھے، بلکہ عبداللہ بن عمر تو بازار صرف سلام کرنے کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ اپنے بھائی کو ملتے اور جدا ہوتے وقت لازمی سلام کہنا چاہیے، اگر چلتے ہوئے کوئی اوٹ راستے میں آ جائے تو اس سے باہر نکل کے دوبارہ سلام کہیں۔ صحابہ جب مسجد نبوی کے ستونوں کے پیچھے چلے جاتے تو سلام کرتے، تو لہٰذا کثرت سے سلام کیجئے، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی کہ قیامت والے دن اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ حدیث نمبر 255 سعید بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کر دی جائے۔ آبرو ریزی سے کیا مراد ہے؟ کسی کو ذلیل کیا جائے۔ کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان منہ پر اس کو ڈیگریڈ کرے، اس کا مذاق اڑائے، یا اسے ڈانٹ دے، یا اسے گالی دے، یا اسے تانا دے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا کسی کی آبرو ریزی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پیٹھ پیچھے اس کی بے عزتی کرے، اس کی غیبت کرے، اسے ڈیگریڈ کر دے۔ تو یہ کسی مسلمان کو کی زیادتی کرنا سب سے بڑی زیادتی ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ جیسے سب سے بڑی نیکی یہ تھی کہ کسی مسلمان کو خوش کیا جائے، تو جب کسی مسلمان کی بے عزتی کی جائے گی تو وہ دکھی ہوگا، تو لہٰذا اس کو دکھی کرنا سب سے برا عمل ہے۔ اب یہ دکھی کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، اسی لیے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کا مذاق نہ اڑائے، شاید وہ ان کے دل میں ان سے بہتر ہوں، اور کوئی عورتیں کسی عورت کا مذاق نہ اڑائیں، شاید وہ ان سے بہتر ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کسی کو برے ناموں سے نہ پکارو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کا تجسس نہ کرو، کسی کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ شریعت نے اسی لیے ان ساری چیزوں سے روکا کہ انسان اس سے اپنے دل میں برا محسوس کرتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے۔ تو کسی کی آبرو ریزی کی جائے تو یہ سب سے بڑی زیادتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے انسان کو عزت سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور اس عزت کی خاطر قتل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو ہے سب سے پہلی مثال شیطان ہے۔ شیطان نے بھی اپنے آپ کو سمجھا تھا کہ میں عزت والا ہوں، تو حضرت آدم کو سجدہ کروں گا تو شاید میری عزت کم ہو جائے گی۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیے، مسلمان بھائی کی بے عزتی سے بچیے۔ ایسا موقع ہو تو اپنے آپ کو خاموش کر لیجئے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جس نے اپنے غصے کو روک لیا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہیں اس دن اس کو امن عطا فرمائیں گے، اس کو جنت میں جانے کی امید عطا فرمائیں گے۔ تو اس سلسلے میں اپنی زبان کو روکیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ عام طور پہ کسی کو ذلیل کرنے کی وجہ تکبر ہوتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تکبر سے بھی بچیے، کیونکہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں
کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ داخل ہوگا۔ تو اتنی بڑی وعید سننے کے بعد بہتر ہے کہ ذرا سے زبان کے چٹخارے کی خاطر بندہ اپنی عاقبت کو خراب نہ کرے اور اس دنیا میں ہی سنبھل جائے اور اپنی زبان کو لگام ڈالے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا تھا کہ اگر جب حضرت مریم کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا کہ اگر کوئی تیرے سے اس کے بارے میں پوچھے تو تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا، کہ میں نے اللہ کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے، آج کے دن میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ جب بھی میں یہ آیت پڑھتی ہوں تو میں دل میں ہمیشہ سوچتی ہوتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم عورتوں کے لیے تو چپ کا روزہ ہونا چاہیے، ہم عورتوں کی زبان جو ہے وہ بند ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو جب بھی میں یہ آیت پڑھتی ہوں تو میں دل میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ تو ہی ہماری زبانوں کو بند کر دے، تو ہی ہماری زبانوں کو خاموش رہنا سکھا دے۔ تو اپنی زبانوں کو خدا کے لیے لگام دیں، اپنی زبانوں کو روکیں، اچھی بات کے لیے اپنی زبان کو حرکت دیں اور بری بات کے لیے اپنی زبان پہ تالا لگائیں۔ حدیث نمبر 257، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ضرورتیں جو ہیں خاموشی سے اور چھپ کر پوری کیا کرو، کیونکہ ہر خوشحال آدمی سے حسد کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کسی کام کی ابتدا کرتا ہے جو کہ اس پر کامیابی کے دروازے کھولنے والا ہوتا ہے، مثلا کوئی کاروبار ہی شروع کر رہا ہے اور اسے بڑی امید ہوتی ہے میرا کاروبار چل نکلے گا، یا کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے کام کی ابتدا میں ہی اس کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، میں جی یہ کاروبار کر رہا ہوں، میں جی نیا گھر بنا رہا ہوں، میں نے جی فلاں نئی اسکیم میں نے ایک شروع کی ہے۔ اس میں چونکہ کامیابی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ شخص جو ہے وہ بڑا پر امید ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ حاسد جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، حاسدوں کی نظریں جو ہیں اس پر ہوتی ہیں، اور ہوتا کیا ہے وہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے، کسی حاسد کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ حاسد اس کے راستے میں روڑے لٹکاتا ہے، یا نظر بد جو ہوتی ہے وہ اس کی خوشحالی کے سفر کو ختم کر دیتی ہے اور وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتا۔ اس لیے کام شروع کرنے کے بعد بھی رازداری برتیں۔ ظاہر ہے کل کو وہ کام سارا جب آپ کامیاب ہو جائیں گے سب کے سامنے آ ہی جائے گا، سب کے سامنے آ ہی جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول آپ کو بڑی خیر خواہی سے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی کام کے شروع میں ہی اس کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں، کام کو رازداری سے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جب مکمل ہوگا ساری دنیا کو نظر آ ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ حاسد کے حسد سے اور کسی کے نظر بد سے بچ سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی میرا خیال ہے یہ بات بھی آپ کو خود ہی سمجھ آ گئی ہوگی، اللہ سے دعائیں بھی کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو کامیابی نصیب کرے۔ حدیث نمبر 260، معاویہ بن سفیان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفارش کیا کرو تمہیں اجر دیا جائے گا۔ کوئی کام کرنے کا میرا ارادہ ہوتا ہے لیکن میں اس میں دیر کر دیتا ہوں تاکہ تم سفارش کرو اور تمہیں اجر دیا جائے۔ اصل بات ہے کہ جائز کام میں سفارش کر دینی چاہیے، کام تو اللہ کی رضامندی سے ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں، مگر بندے کو اس کی سفارش کا اجر مل جاتا ہے اور ظاہر ہے وہ بندہ ثواب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تلقین کرتے کہ جس کو لائق سمجھتے ہو اس کی سفارش کر دیا کرو، تشفعوا تؤجروا، سفارش کر دو تمہیں اجر ملے گا۔ کام تو اللہ نے کرنا ہے لیکن تمہیں تمہاری سفارش کا اجر مل جائے گا، لیکن سفارش کرتے وقت دو باتوں کا ضرور خیال رکھو، اور وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ سفارش کسی غلط کام کے لیے نہ کرو۔ آج کل جیسے کہ ہماری سفارش کرنے کا طریقہ ہے، ایک آدمی جو ہوتا ہے کسی پوسٹ کے لیے حقدار نہیں ہوتا، میرٹ پہ نہیں آ رہا ہوتا، اور سفارش کے ذریعے ہم نااہل لوگوں کو وہاں پہ سفارش کے ذریعے لوگ لگوا دیتے ہیں، اور ان نااہل لوگوں کی وجہ سے پورا ملک نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ جو اب آپ نے سفارش کرنی ہے اہل شخص کی سفارش کریں،
اس میں آپ کو جزا ملے گی۔ لیکن اگر آپ نے نااہل کی سفارش کی اور اس کے ساتھ نقصان لوگوں کو پہنچا، اس کے نقصان میں آپ کو گناہ بھی ملے گا، اس کے نقصان میں آپ کو گناہ بھی ملے گا، کیونکہ آپ کی سفارش کے ساتھ وہ شخص جو تھا وہاں پہ اس پوسٹ پہ لگا دیا گیا، جبکہ وہ اس کا میرٹ نہیں تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے اچھا حصہ ملتا ہے، اور جو بری سفارش کرتا ہے اس کو اس کی ذمہ داری میں سے گناہ کا حصہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا سفارش کرتے وقت یہ ضرور خیال رکھیے کہ آپ اس شخص کی سفارش کریں جو کہ واقعی سفارش کا حقدار ہے، اور اگر وہ سفارش کا حقدار نہیں تھا اور آپ کی سفارش کی وجہ سے وہ کسی ایسی جگہ پہ آپ نے اس کی سفارش کر دی جس کا وہ حقدار نہیں تھا، تو اس کے گناہ میں آپ شامل ہوں گے۔ اگلی بات ایک اور ہے، اب آپ نے کسی کی سفارش کی ہے اور بدلے میں آپ کو تحفہ دیا گیا، تو یہ سود کا ایک عظیم دروازہ تھا جس تک وہ پہنچا۔ اس سفارش کے بدلے میں آپ نے کوئی ہدیہ نہیں لینا۔ بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں، آپ نے سفارش کی کہ جی میری فلاں جگہ پہ نوکری لگ جائے، اور نوکری لگ گئی، وہ آپ کے لیے پھلوں کا ٹوکرا لے آیا یا وہ آپ کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے آیا، اسے قطعاً قبول نہ کیجیے۔ یہ اگر قبول کریں گے تو یہ آپ نے سود لیا، سود کا ایک عظیم دروازہ آپ نے کھول دیا۔ یہ سفارش صرف اور صرف اخلاص کی بنا پہ ہونی چاہیے، اجر اللہ سے لیجیے، اجر اللہ سے لیجیے۔ حدیث نمبر 261 عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرتے رہو، کھانے کھلاتے رہو، سلام کو عام کرو، تم اپنے رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں کس لیے آیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو انسان کی جو زندگی ہے اس کا ہر عمل عبادت ہونا چاہیے، اور اس زندگی میں عبادت کے راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ سب سے پہلا اپنے رب کی عبادت کرو اور کھانے کھلاؤ۔ رب کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، یہ رحمان کی عبادت ہے۔ اور کھانا کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، اپنے رب کی جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں تو یہ 2 کام بتائے گئے ہیں، دوسری حدیث میں اس کی جگہ پہ 2 باتیں اور بھی آتی ہیں۔ سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، راتوں کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اپنے رب کی جنت میں تم آسانی سے سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں صلہ رحمی کا ذکر بھی آتا ہے۔ سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، راتوں کو تہجد پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اپنے رب کی جنت میں تم آسانی سے اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ وہ جنت تمہارا ہی انتظار کر رہی ہے۔ یہ سارے کام جو ہے یہ جنت کے راستے کو ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ تمام اعمال جنت کی راہیں ہمارے لیے کھول دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 266 عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سانپوں اور کتوں کو قتل کرو، خاص طور پر 2 داریوں والے اور چھوٹی دموں والے سانپوں کو قتل کرو، کیونکہ یہ نظر اچک لیتے ہیں اور حمل گرا دیتے ہیں۔ اب انسان اپنے گھر میں رہتا ہے تو بعض اوقات اسے سانپوں کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا ہے، اپنی گلیوں میں اسے کتوں کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سانپوں اور کتوں کو قتل کر دیا جاؤ، قتل کر دو۔ اب کس کتے کو قتل کیا جائے گا؟ اصل بات ہے شریعت نے شکاری کتے کو اور کھیتی باڑی اور ریوڑ کی حفاظت کرنے والے کتے کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ دونوں کتے ہمارے کام آتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں، شکار میں انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، یا یہ ہمارے کھیتی باڑی کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے گھر کی چوکی داری کرتے ہیں۔ ان قسم کے کتوں کو قتل نہ کیا جائے، لیکن عام جو آوارہ کتے ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کتوں ہی کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو اگر کسی کو کاٹ لے تو انسان جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو پتہ ہے ٹیٹنس کے ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں۔ تو
آوارہ کتوں کو ختم کر دیا جائے۔ اب سانپوں کو جب آپ نے ختم کرنا ہے تو سانپوں کو قتل کرنے کے لیے خاص طور پہ ان سانپوں کو قتل کریں جو کہ داڑھی والے ہوتے ہیں اور چھوٹی دم والے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سانپ زیادہ زہریلے ہوتے ہیں۔ اور ان سانپوں کے ساتھ بعض ہوتا یہ ہے کہ انسان بعض کا دہشت کے مارے گر جاتا ہے اور حمل گر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان سانپوں کو ضرور قتل کر دیا جائے۔ اب ایک بات اور بھی ہمیں حدیث سے ملتی ہے کہ جو گھروں میں سانپ آباد ہوتے ہیں ان کو فوری قتل نہ کیا جائے، ان کو 3 دن تک ان کو کہنا چاہیے کہ میں تمہیں اس عہد کی قسم دیتا ہوں جو حضرت سلیمان نے تمہیں دیا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات سانپ جو ہوتے ہیں جن سانپوں کی شکل میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا اپنا گھر تھا گاؤں میں، مجھے بھی یاد ہے، کیلیا والا میں ہم رہتے تھے، تو ہمارے جو گھر تھا اس میں جن رہا کرتے تھے اور ان جنوں کی ہمیں آوازیں بھی آتی ہوتی تھیں اور وہ سانپوں کی شکل میں بعض اوقات نظر بھی آتے تھے۔ تو اگر گھروں میں سانپ جو ہیں وہ آباد ہوں تو آپ کو تنگ نہ کر رہے ہوں تو انہیں مارنے سے پہلے 3 دفعہ انہیں کہیں کہ میں تمہیں اس عہد کی قسم دیتا ہوں جو حضرت سلیمان نے تم سے لیا تھا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ 3 دنوں کے بعد بھی وہ نہ جائے پھر آپ انہیں ختم کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم،